السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، سیرت صحابہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم جس صحابی کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ ان سلیکٹڈ صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ کرام ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 میں سے، ان کا تعلق قریش قبیلے سے تھا، اور قریش قبیلے کی ایک مشہور برانچ قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی والدہ کا قبیلہ تھا، آپ کی والدہ جناب آمنہ کا قبیلہ تھا۔ تو رشتے کے اعتبار سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے اوپر سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اس میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی نام آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر سب سے پہلے نمبر پہ ایمان لانے والوں میں تیسرے نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص کا نمبر تھا، اور ان کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تبلیغ کی، تھوڑا سا اسلام کے بارے میں سمجھایا، اللہ کے رسول کے بارے میں سمجھایا، انہوں نے فوراً اسلام کو ایکسپٹ کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی۔ ماں بہت ناراض ہوئی اور ماں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، تو نے بہت غلط کام کیا ہے، تو نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، اب جب تک تو یہ دین چھوڑے گا نہیں میں اس سے بات نہیں کروں گی اور میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ واقعی میں ماں نے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا۔ 12 گھنٹے گزرے، 24 گھنٹے گزرے، ماں کی حالت خراب ہونے لگی، بستر پڑ گئی۔ رشتہ دار آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں مرنے کی کگار پہ پہنچ گئی ہے۔ حالت یہ ہو گئی کہ ماں کی آخری سانسیں چلنے لگی۔ تو انہوں نے اپنی ماں سے اس موقع پر کہا تھا کہ اے میری ماں، واللہ لو کانت لک الف نفس، اے میری ماں اگر تجھے اللہ تعالیٰ 1000 زندگی دے دے، 1000 جان تجھے دے دے، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے تیری 1000 جان نکل جائے، ما ترکت دینن، میں دین چھوڑنے والا نہیں، میں اسلام چھوڑنے والا نہیں۔ تو چاہتی ہے کہ میں تیری زندگی کی وجہ سے اسلام تو میری ماں ہے، میں تیری زندگی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تیری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی چیز میری نظر میں اسلام ہے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، ماں نے کھانا شروع کر دیا۔ بعد میں ان کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تیر انداز تھے، تیر چلانے کا جو فن ہوتا ہے اس میں ایکسپرٹ تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں یہ شامل ہوئے تھے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ غزوہ احد میں، جس کا کل ہم نے تفسیر میں ذکر کیا تھا، غزوہ احد میں جب نازک موقع آیا تھا، جب صحابہ کرام بھاگنے لگے تھے، تو چند جو خاص صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ باقی بچے تھے، ان چند خاص صحابہ کرام میں حضرت سعد بن وقاص کا نام بھی آتا ہے۔ اور جب غزوہ احد میں یہ تیر چلاتے تھے، اللہ کے پیارے نبی سے کہتے تھے ارم فدا کا ابی و امی، اے میرے ماموں جان، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، آپ تیر چلائیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کا کسی کے بارے میں یہ کمنٹ کرنا، یہ ریمارک کرنا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، یہ اس انسان کے بہت اونچا مقام ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ اللہ کے رسول ان کو اپنا ماموں کہتے تھے، اور دنیا سے کہتے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے ماموں کے جیسا ماموں لے کے آؤ۔ تو تمام غزوات میں یہ شریک ہوئے، اور اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد
حضرت ابوبکر کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا، ان کے دور میں بھی جو جنگیں ہوئیں ان میں یہ شامل ہوئے. خاص طور سے ایران کو فتح کرنے میں ان کا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ اس لیے ان کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے. ایران کو فتح کرنے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. اور حضرت عمر فاروق کا جب انتقال ہوا تو اپنے انتقال کے پہلے انہوں نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ انہی 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنانا، اور کہا کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان 6 لوگوں سے راضی تھے، خوش تھے. ان 6 لوگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بھی موجود تھا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا، جو کنٹروورسیز ہوئیں، آپس میں بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو محفوظ رکھا اور یہ ان لڑائیوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے. ان کو دعوت دی گئی لیکن یہ کبھی شامل نہیں ہوئے. فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے پیارے رسول 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو مہاجرین کا جھنڈا 3 لوگوں کے ہاتھ میں تھا. اس میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. سن 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. مدینہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے عقیق، وہاں اپنے محل میں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرا کرتا نکالو. الماری میں سے کرتا نکالا گیا، بہت پرانا کپڑا. کہا کہ یہ وہ کپڑا ہے جس کو پہن کر میں اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرتا ہوں. یہ وہ کپڑا ہے جس کو پہن کر میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگیں کی ہیں. جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن میں مجھے یہی کپڑا پہنا. اللہ اکبر. یہ ان کا جذبہ جہاد تھا اور اللہ کے رسول سے ان کی محبت کی دلیل تھی. تو اللہ کے پیارے رسول ان کے اوپر بڑا بھروسہ کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول کو نیند نہیں آ رہی تھی. آپ نے کہا کہ کیا ہے کوئی لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیل، کاش کہ میرا کوئی صحابی آج کی رات میری پہرے داری کرتا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اچانک ہتھیار کی آواز آئی. ہم نے کہا کون آیا؟ تو پتہ لگا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رات بھر جاگ کر انہوں نے پہرا دیا. اور اللہ کے رسول ان کی پہرے داری سے اتنا پرسکون ہو گئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سو گئے اور اتنی گہری نیند سوئے کہ ہم نے آپ کے کھراٹے کی آواز سنی. اللہ اکبر. یہ اللہ کے پیارے رسول کا ان کی ذات پر بھروسہ تھا. 80 سال کی عمر میں سن 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت مدینے کے جو گورنر تھے مروان ابن حکم، انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی اور بہت پیسے والے تھے. صحابہ کرام میں کچھ غریب بھی ہوتے تھے، کچھ پیسے والے بھی ہوتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے. حضرت سعد بن وقاص بہت رچ تھے، بہت پیسے والے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو 2.5 لاکھ درہم یہ پراپرٹی چھوڑ کے ان کا انتقال ہوا. اس زمانے میں 2.5 لاکھ بہت بڑی رقم تھی. تو 2.5 لاکھ درہم ان کا ترکہ تھا جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. تو بہت مالدار لوگوں میں سے تھے. اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کی دعا کو قبول کرنا. عجب دعوت ہو، اے اللہ ان کی دعا کو قبول کرنا. تو حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے. جب یہ کوئی دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا. تو حضرت سعد کی زندگی میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، ہم اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہر آدمی کے اندر ٹیلنٹ الگ ہے. کوئی اپنے پیسے کے ذریعے دین کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی اپنی باڈی کے ذریعے دین کی خدمت کر سکتا ہے. تو ہم اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں. اور دوسرا سبق حضرت سعد کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے سب سے ہم محبت کریں، مگر جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے تو یہ ساری محبتیں قربان ہو جانی چاہیے. سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. یہ ان کی زندگی سے سبق ملا. اور تیسرا سبق یہ ملا میرے بھائیوں کہ اسلام پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، دولت کمانے سے منع نہیں کرتا. جائز اور حلال طریقے سے ہم پیسہ کمائیں، خوشحال زندگی گزاریں. ہم اس لائق بنے کہ ہم لوگوں کو دیں، نہ کہ اس لائق بنے کہ ہم لوگوں سے لیں. اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا. یہ اسلام کے اندر ایک مطلوب چیز ہے. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی کی ایک مختصر سی جھلک ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.